قوم مہدویہ کے ممتاز شعراء کرام، فقراء عظام، مقررین، سامعین اور پس پردہ بیٹھ کر اس مقدس جلسے کو سماعت کرنے والی عفت مآب خواتین، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ پچھلے 11 سالوں سے کمیٹی جانثاران مہدی موعود علیہ السلام کی جانب سے امیر المومنین، مولا کائنات، شیر خدا، داماد رسول، وارث دستار پیمبر، فاتح خیبر، مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام اور امیر المصدقین، مصدق اول، مرشد اول، افضل المرشدین، وارث دستار ولایت سیدنا سید محمود ثانی مہدی سلام اللہ علیہ کے ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ قابل مبارکباد ہے کمیٹی جانثاران مہدی موعود علیہ السلام کے صدر اور تمام اراکین۔ میں آج کے اس مقدس جلسے کی شروعات اپنے خطاب کی، اپنی تقریر کی شروعات اس شعر سے کروں گا کہ عشق رسول پاک خزاں کر رہے ہیں لوگ، عشق رسول پاک خزاں کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، عشق رسول پاک خزاں کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، اور جنت کے مالکوں سے عداوت کے باوجود، جنت کے مالکوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ میں نے اپنی تقریر کے آغاز کے لیے اس شعر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ عشق رسول پاک خزاں کر رہے ہیں لوگ، عشق رسول پاک خزاں کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے مالکوں سے عداوت کے باوجود، جنت کے مالکوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ میں نے اپنی تقریر کے آغاز کے لیے اس شعر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ یہ کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے، کسی شاعر کے کلام میں غلو ہو سکتا ہے، کسی شاعر کے کلام میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سرور انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لفظش کی توقع نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، سب نفسا نفسی کے عالم میں رہیں گے، علی کو اگر ڈھونڈیں گے تو علی اس مقام پر ہوں گے جہاں سے پل صراط کی شروعات ہوتی ہے، جہاں سے پل صراط کی شروعات ہوتی ہے، علی وہاں پر کھڑے ہوں گے اور امیگریشن آفیسر کا کام کریں گے۔ یہاں پر بیرونی ممالک کا دورہ جن احباب نے کیا ہے، جن لوگوں نے کیا ہے، انہیں اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ ایک امیگریشن آفیسر کیا کرتا ہے۔ ایک امیگریشن آفیسر کا فیصلہ جو ہے وہ اس ملک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک امیگریشن آفیسر اگر کسی کو داخلے کی اجازت دے دے تو داخلہ مل جاتا ہے، اگر کسی کا ریجیکٹ کر دے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو مولا کائنات، مشکل کشا، فاتح خیبر، وارث دستار پیمبر، داماد رسول سیدنا علی المرتضیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام پل صراط کی ابتدا پر کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے، چہروں کو دیکھیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ راوی لکھتے ہیں، یہ محدثین لکھتے ہیں، یہ فقہا لکھتے ہیں، یہ شاعر کے کلام پر نہ جائیں۔ آپ فقہا کا فقہ دیکھیں، آپ محدثین کی حدیث دیکھیں،
یہ حدیث اس طرح ہے کہ آپ پل صراط کے آغاز پہ کھڑے ہو کے لوگوں کا چہرہ دیکھیں گے، علی کو دیکھ کر جو مسکرائے گا اسے امیگریشن مل جائے گا، وہ پل صراط سے نکل جائے گا، جس کا چہرہ مرجھا جائے گا اس کو امیگریشن نہیں ملے گا، وہ پل صراط سے کٹ کر دوزخ میں جا گرے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سامعین حضرات، یہ طرفہ تماشا ہے کہ اگر ہم دور ولایت میں، دور نبوت میں علی علی کہتے ہیں، ہم علی علی کی بات کرتے ہیں، ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم پر رافضیت کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اور اگر ہم دور ولایت میں دیکھیں، اگر ہم ثانیہ مہدی کی بات کرتے ہیں، ثانیہ مہدی کرتے ہیں، تو ہم پر عصبیت کا دھبا لگ جاتا ہے۔ تو یہ ستم ظریفی ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہمیں دنیا علی کی محبت میں رافضی کہتی ہے تو کہنے دے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے، امام شافعی نے یہ بات کہی ہے، امام حنفی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عشق علی میں رافضیت کا اگر کسی کے اوپر ٹھپکا لگتا ہے تو ہمارے لیے بڑی ہی مسرت کی بات ہے۔ ہمارے بھائی ذکی مجتہدی صاحب میرے سے قبل تقریر کر رہے تھے، میں آپ کو ایک بات کا حوالہ دے دوں، آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ ثانیہ مہدی سلام اللہ علیہ کے متعلق آپ نے مکتوب کا ذکر کیا جو امام علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا، تو آپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ثانیہ مہدی سلام اللہ علیہ جو قسم کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں، ثانیہ مہدی سلام اللہ علیہ کے متعلق جو روایتیں منسوب کی گئی ہیں، جو نقلیات منسوب کی گئی ہیں قسم کے متعلق، وہ قسم نہیں کر سکتے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نونہال کا بچپن میں ہی بال گوشت اللہ کی راہ میں حق اللہ ہو گیا ہے، تو وہ ان کی ہستی سے، ان کی ذات سے قسم کو منسوب کرنا ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شان کو گھٹانے کے مترادف ہے، جو ممکن نہیں ہے۔ ثانیہ مہدی سلام اللہ علیہ کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا میں، دنیا کائنات میں اگر دور ولایت کی اگر ہم بات کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کائنات میں اگر کوئی مقدس ہستی ہے تو وہ ہستی جو ہے مولا علی علیہ السلام کی ہے۔ اگر ہم دور نبوت ولایت میں آئے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بعد اگر کوئی مقدس ہستی ہے تو وہ ثانیہ مہدی سلام اللہ علیہ کی ہے۔ یہ جو ہے، میں مولا علی علیہ السلام کے متعلق میں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ راوی لکھتے ہیں، یہ محدثین لکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جتنی فضیلتیں، جو شان حضرت علی المرتضیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ظاہر ہوئی ہے، جو بیان کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کسی بھی صحابی رسول کے خلاف متعلق جو ہے اتنی روایتیں اور اتنی شان و فضیلت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہاں پر علماء موجود ہیں، علماء کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ جو شان مولا علی کی عظمت میں، دیکھیے میں اگر بیان کر رہا ہوں تو میں مولا علی کی شان میں اضافہ کرنے کی میری حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ میں بالکل، اگر مجھے در بطول کا جاروب کش جو ہے، وہ جاروب کش کا بھی اگر مجھے مقام رتبہ مل جائے تو میرے لیے اعزاز ہوگا، میں دنیا کا بادشاہ ہوں۔ اہل بیت کی جوتیوں کی خاک بھی اگر میرے کو مل جائے، میرے پیشانی کو مل جائے تو یقیناً میرا راستہ پل صراط سے آسان ہو جائے گا۔ یقین ہے مجھے اللہ کی ذات پر کہ اہل بیت کی جوتیوں کی خاک میں اپنی پیشانی پر لگا کر پل صراط سے میں نکل جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ راوی کہہ رہے ہیں، یہ محدثین کہہ رہے ہیں۔ 10 ایسی فضیلتیں ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ سرکار نے فرمایا دنیا کے لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں۔ آپ غور کرنے کی بات ہے یہاں پر اگر ہمارے پاس اگر کچھ
محبت میں اگر کچھ بات کرتے ہیں تو ہمیں غرور کا قرار دیا جاتا ہے، ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی حد سے آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں، مگر سرور انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں جبکہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ آپ یہاں پر مقام مولا علی علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ مقام مولا علی کو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سرکار فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک درخت سے ہیں۔ تو میں اپنی اس بات کو روکتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ جب ہم خاص طور پر ہمارے قوم مہدویہ میں یہ عام چلن ہے، یہ عام بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام بول رہے ہیں، علی علیہ السلام بتا دو، دیکھیے یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے ابراہیم خلیل اللہ سے جا کر ملتا ہے، یہ انبیاء کی اولاد ہے، اور سرکار نے یہ فرمایا ہے، شان مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ سارے انبیاء کی نسلیں جو ہے وہ انبیاء سے چلی ہیں، جبکہ میری نسل جو ہے وہ علی سے چلی۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ مولا علی علیہ السلام کا ہے، یہ مقام یہ مرتبہ نہ صرف مولا علی علیہ السلام بلکہ آپ کی تمام اولاد کا جو ہے یہ مقام یہ مرتبہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے لوگ الگ الگ درخت سے ہیں جبکہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا، سرکار کی محبت دیکھیے، مولا علی علیہ السلام سے سرکار کی محبت دیکھیے، جب آپ ایک جنگ میں مولا علی علیہ السلام کو روانہ کرتے ہیں، دیکھیے کس کی زبان مبارک سے آپ مولا علی علیہ السلام کے لیے دعا کر رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مقام مرتبہ شان مولا علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں روانہ کرتے ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اے پروردگار عالم، تو مجھے اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلانا جب تک میں علی کا چہرہ دیکھوں۔ آپ دیکھیے مقام مولا علی علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس وقت تک تو مجھے اپنے پاس نہیں بلانا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ دیکھیے یہاں پر ایک حدیث، ایک مشہور حدیث بھی ہے اس حوالے سے، مولا علی علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے ایک مشہور حدیث بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تجھ سے محبت کرنے والا مومن اور تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہے، سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا اور سوائے مومن کے کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو صحابی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ہم مولا علی علیہ السلام کی جو ہے تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، جس کا چہرہ کھل جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ یہ تعین ہے، صبح قیامت تک پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مومن اور منافق کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جس کے چہرے پر جس کا چہرہ مولا علی علیہ السلام کے نام سے کھل جائے گا وہ مومن، جس کا چہرہ اتر جائے گا وہ منافق ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جب تک علی واپس نہ آ جائے، جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں تو مجھے اپنے پاس نہیں بلانا۔ بے پناہ محبت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی ظاہر ہوتی ہے جب فتح مکہ کے بعد جو ہے جب آپ داخل ہوتے ہیں مکہ میں، اور جب اصنام کو مکہ شریف میں جو موجود اصنام ہے وہ اصنام کو ڈھانے کی، ان کو گرانے کی جب باری آتی ہے تو اپنے دوش مبارک پر مولا علی علیہ السلام کو بٹھا کر یہ ساری دنیا کا پیغام دے دیا کہ علی جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرات، ایک جگہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، تم میرے لیے ویسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ایسی متواتر ایسی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں
جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں سرکار نے بیان فرمائی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے اس طرح میرے لیے تم ہو. اور ایسے بہت سارے احادیث ہیں. اور ایک خیبر کے موقع پر سرکار نے فضائل میں مولا علی یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اکابرین اور علماء کی موجودگی میں. تو کچھ احادیث سمیٹ کر میں لایا ہوں. ایک جب موقع آیا خیبر کا، جب موقع آیا خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ چند روز گزر گئے تھے، تمام نے کوشش کر لی تھی، وہ تمام کی کوششیں وہاں پر، میں وہ تفصیل میں خیبر کی جنگ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہاں پر جو کوششیں ہوئی تھی وہ کوششوں کے بعد اب ایک شخص سرکار یہ فرماتے ہیں کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں، میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. دوسرے دن جب موقع آیا خیبر کا، تو خیبر کے موقع پر مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں جب جھنڈا گیا تو پھر یقین جانے کہ وہ جہاں پر خیبر میں جو بیٹھے ہوئے تھے، یہود و نصارہ جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ اب خیبر کو شکست کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور خیبر کا وہ دروازہ جو 7 سے 8 لوگ مل کر جس کو ہلا نہیں سکتے تھے، اس دروازے کو اکھاڑ دیا اور اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائی. یہ مولا علی علیہ السلام کی شان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، دنیا اور آخرت میں علی میرا بھائی ہے. یہ فضائل مولا علی علیہ السلام کے ہیں. جلیل القدر صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو علی سے محبت ہوتی ہے وہ دوسرے صحابہ کا نام نہیں لیتے. ہم بالکل، ہمارے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ہی مقدس ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ہی مقدس ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ہی مقدس ہے، اور بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ اتنے ہی مقدس ہے ہمارے لیے. ہمارے پاس کوئی تفریق نہیں ہے. خاص طور پر مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس کوئی تفریق نہیں ہے، مگر جو شان، جو مقام، جو رتبہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے زبان اپنے حبیب کی زبان مبارک سے عطا کیا ہے، اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اپنی ذمہ داری اس کو سمجھتا ہوں، بھلے مجھ پر رافضیت کا فتویٰ لگ جائے، کچھ اور عصبیت کے فتوے لگ جائے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب دیکھیے پچھلے سال کی بات ہے، میں نے پچھلے سال کمیٹی جانصارہ نے مہدی علیہ السلام کے جلسے میں ہی یہ کہا تھا کہ ولادت مولا علی علیہ السلام کے جشن کے موقع پر اگر مبارکباد ارسال کی جاتی ہے تو اس کو ایک نئی روایت قرار دیا گیا تھا. کچھ لوگ ہیں، کچھ خود ساختہ علماء ہیں اور کچھ ساختہ اکابرین ہیں، وہ ان اکابرین نے، ان علماء نے ہماری قوم کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک نئی روایت کی لوگ قائم کر رہے ہیں کہ ولادت مولا علی علیہ السلام پر، ولادت ثانیہ مہدی سلام اللہ علیہ پر جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں. تو اس طریقے کی فتویٰ بازیاں ہر دور میں چلتی رہی ہیں. اس طریقے کی فتویٰ بازیوں کے ذریعے حق کو دبانے کی مسلسل کوشش کی گئی ہے. حق جو ہے دبنے والا نہیں ہے. آج ذبیح اللہ کی زبان علی علی ثانیہ مہدی کرتے بند ہو جائے گی، کل دوسرا ذبیح اللہ اٹھے گا اور علی علی کرے گا، ثانیہ مہدی کرے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں، لولا علی لو ہلاک عمر، اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یہ حدیث مبارکہ، یہ واقعہ ہے. یہ دیکھیے فہم و فراست، علم و تدبر. قرآن جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم جو ہے سرور انبیاء راحت قلب و سینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پتھر پر اتارا اور وہاں پر محفوظ کر دیا. تمام قرآن، آپ علم کا اندازہ کیجئے تو سرور انبیاء کا علم کیسا ہوگا. آپ جب جو ہے تمام قرآن آپ کے سینے پتھر پر اترا اور وہاں پر محفوظ ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ثم ان علینا بیانا،
پروردگار نے جو ہے اس کے بیان کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی. یہ بڑا غور و فکر کا نقطہ ہے یہاں پر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری جو ہے پروردگار عالم نے لے لی. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس کے بیان کا طریقہ سکھایا. جب استاد جو ہے پروردگار عالم ہے، شاگرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے، تو پھر آپ سمجھیے کہ علی علیہ السلام کی فہم و فراست و علم کا کیا حال ہوگا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہی وجہ تھی کہ حضرت عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ لولا علی لو ہلاک عمر، یہ کہا اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ناظرین، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں سامعین حضرات، علی کائنات کے سب سے بڑے عالم کو علی کہتے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے حکیم کو علی کہتے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے دانشور کو علی کہتے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے قاضی کو علی کہتے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے شجی کو علی کہتے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے سخی کو علی کہتے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے ماہر تلوار باز کو علی کہتے ہیں، سب سے بہترین جنگجو کو علی کہتے ہیں، سب سے بہترین والد کو علی کہتے ہیں، سب سے بہترین شوہر کو علی کہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.